اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالتحقیق ان مسلمانوں نے آخرت میں فلاح پائی جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں اور جو لغو باتوں سے قولی ہو یا فعلی برکنار رہنے والے ہیں اور جو اعمال و اخلاق میں اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حرام شہوت رانی سے حفاظت رکھنے والے ہیں لیکن اپنی بیویوں سے یا اپنی شرعی لونڈیوں سے حفاظت نہیں کرتے کیونکہ ان پر اس میں کوئی الزام نہیں۔ ہاں جو اس کے علاوہ اور جگہ شہوت رانی کا طلبگار ہو ایسے لوگ حد شرعی سے نکلنے والے ہیں اور جو اپنی سپردگی میں لی ہوئی امانتوں اور اپنے عہدوں کا خیال رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، بس ایسے ہی لوگ وارث ہونے والے ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے یعنی غذا سے بنایا، پھر ہم نے اس کو نطفے سے بنایا جو کہ ایک مدت معینہ تک ایک محفوظ مقام یعنی رحم میں رہا، پھر ہم نے اس نطفے کو خون کا لوتھڑا بنا دیا، پھر ہم نے اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کی بوٹی بنا دیا، پھر ہم نے اس بوٹی کے بعد اجزاء کو ہڈی بنا دیا، پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، پھر ہم نے اس میں روح ڈال کر اس کو ایک دوسری ہی طرح کی مخلوق بنا دیا۔ سو کیسی بڑی شان ہے اللہ کی جو تمام صنعوں سے بڑھ کر ہے۔ پھر تم بعد اس تمام قصہ عجیبیہ کے ضروری ہی مننے والے ہو، پھر تم قیامت کے روز دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے اور ہم مخلوق کی مصلحتوں سے بے خبر نہ تھے، اور ہم نے آسمان سے مناسب مقدار کے ساتھ پانی برسایا، پھر ہم نے اس کو مدت تک زمین میں ٹھہرایا اور ہم اس پانی کے معدوم کر دینے میں قادر ہیں۔ پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے سے باغ پیدا کیے کھجوروں کے اور انگوروں کے تمہارے واسطے، ان میں کثرت میوے بھی ہیں اور ان میں سے کھاتے بھی ہو، اور اسی پانی سے ایک زیتون کا درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو کہ طور سینا میں بکثرت پیدا ہوتا ہے، جو کہ اگتا ہے تیل لیے ہوئے اور کھانے والوں کے لیے سالن لیے ہوئے، اور تمہارے لیے مواشی میں بھی غور کرنے کا موقع ہے کہ ہم تم کو ان کے جوف میں کی چیز یعنی دودھ پینے کو دیتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور نیز ان میں سے بعض کو کھاتے بھی ہو اور ان پر اور کشتی پر لدے لدے پھرتے بھی ہو۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف پیغمبر کر کے بھیجا، سو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا کوئی تمہارے لیے معبود بنانے کے لائق نہیں۔ پھر کیا تم دوسروں کو معبود بنانے سے ڈرتے نہیں ہو؟ بس نوح علیہ السلام کی یہ بات سن کر ان کی قوم میں جو کافر رئیس تھے عوام سے کہنے لگے، یہ شخص بجز اس کے کہ تمہاری طرح کے ایک معمولی آدمی ہے اور کچھ نہیں۔ اس دعوے سے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سے بڑھتر ہو کر رہے، اور اللہ کو رسول بھیجنا منظور ہوتا تو فرشتوں کو بھیجتا۔ ہم نے یہ بات اپنے پہلے بڑوں میں نہیں سنی، بس یہ ایک آدمی ہے جس کو جنون ہو گیا ہے، سو ایک وقت خاص یعنی اس کے مرنے کے وقت تک اس کی حالت کا اور انتظار کر لو۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میرا بدلہ لے، باوجہ اس کے کہ انہوں نے مجھ کو جھٹلایا ہے۔ پس ہم نے ان کو یہ دعا قبول کی اور ان کے پاس حکم بھیجا کہ تم کشتی تیار کر لو ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے، پھر جس وقت ہمارا حکم عذاب کا قریب آ پہنچے، وہ علامت اس کی یہ ہے کہ زمین سے پانی ابلنا شروع ہو، تو اس وقت ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک نر اور ایک مادہ یعنی 2 عدد اس کشتی میں داخل کر لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو، باستثناء اس کے جس پر ان میں سے غرق ہونے کا حکم نافذ ہو چکا ہے۔ اور یہ سن لو کہ مجھ سے کافروں کی نجات کے بارے میں کچھ گفتگو مت کرنا، کیونکہ وہ سب غرق کیے جائیں گے۔ پھر جس وقت تم اور تمہارے ساتھی مسلمان کشتی میں بیٹھ چکو، تو یوں کہنا، شکر ہے خدا کا جس نے ہم کو کافر لوگوں سے یعنی ان کے افعال اور تکالیف سے نجات دی، اور یوں کہنا کہ اے میرے رب، مجھ کو زمین پر برکت کا اتارنا اتاریو، اور آپ سب اتارنے والوں سے اچھے ہیں۔ اس واقعہ مذکورہ میں بہت سی نشانیاں ہیں اور ہم یہ نشانیاں معلوم کرا کر اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ پھر ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد دوسرا گروہ پیدا کیا۔